بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران خان صاحب کے ایک قریبی ساتھی جو ان کو بہت زیادہ فنانس کیا کرتے تھے، سرمایہ لگایا کرتے تھے، اور ان کو عمران خان صاحب نے وزیر اعظم بننے کے بعد پاکستان کے قانون سے بچانے کی بھی کوشش کی۔ بشیر میمن جو اس وقت کے ڈی جی FIA تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ جو پاکستانی جو کمپنیاں ہیں ان کو جو وہ پاور سیکٹر والی کمپنیاں وہ KSE کے پیسے نہیں دے رہی تھی، تو وہ چاہ رہے تھے کہ ابراج گروپ کے عارف نقوی صاحب جو ہیں ان کے خلاف وہ کوئی نہ کوئی قانونی کارروائی کریں۔ تو عمران خان صاحب نے کوٹ اینڈ کوٹ ان کا جو انٹرویو ہے بشیر میمن صاحب کا، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے کہ مجھے عمران خان صاحب نے کہا کہ تمہیں صرف میرے دوست ہی نظر آتے ہیں، اور پھر عارف نقوی صاحب کیا ہیں ان کے بارے میں محترمہ ریحام خان صاحبہ نے اپنی جو کتاب لکھی تھی جس کی عمران خان صاحب نے آج تک تردید نہیں کی۔ عمران خان صاحب کی ذاتی زندگی کے حوالے سے بھی اس میں بہت کچھ ہے، وہ آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن ریحام خان صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ ان کو اصل ٹینشن عارف نقوی سے تھی، جو انہوں نے ان کی کتاب میں اپنی کتاب میں ان کے بارے میں انکشافات کیے۔ تو مطلب وہ ایک انٹرنیشنل ریکٹ تھا یا ایک انٹرنیشنل مافیا ٹائپ کوئی چیز تھے عارف نقوی صاحب۔ عارف نقوی صاحب کیا ہیں؟ عارف نقوی صاحب جو ہیں وہ اس وقت آخری اطلاعات تک انگلینڈ میں قید ہیں، گرفتار ہیں، اور انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے سرمایہ کاروں کو دھوکہ دیا اور فراڈ کیا ان کے ساتھ، اور اس فراڈ کی ساری کہانی جو ہے وہ ایک کتاب ہے سائمن کلارک کی اور ول لانچ کی۔ اس کتاب کا نام ہے دا کی مین: The True Story of How the Global Elite Was Duped by a Capitalist Fairy Tale۔ یہ کتاب ہے، اور اس کتاب کا پورا جو ایک اقتباسات ہیں وہ نیو یارک پوسٹ نے چھاپے ہیں۔ نیو یارک پوسٹ میں خبر چھپنے کے بعد جو وہاں پر پاکستانی مقیم ہیں، امریکن پاکستانی کہہ لیں، وہ ٹینشن میں ہیں اس وقت، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب امریکہ کسی ملک کے خلاف کوئی بڑا کام کرنے لگتا ہے تو اس کے جو لوکل پیپرز ہوتے ہیں اس میں اس ملک کے بارے میں ایک کمپین چلتی ہے، اور وہ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ کتنے فراڈیے ہیں یا یہ لوگ کتنے ظالم ہیں۔ جس طرح صدام حسین کے خلاف جب کمپین چلائی گئی، یعنی اٹیک کرنا تھا، تو پھر کمپین چلائی گئی کہ صدام حسین کتنا غلط آدمی ہے، کتنا ظالم آدمی ہے۔ اسی طرح اسامہ بن لادن یا افغانی طالبان، اس طرح واٹس ایور، اور پھر مطلب وہ آپ اس کی کئی مثالیں ہیں۔ تو پاکستانی امریکن جو ہیں، جو امریکہ میں مقیم ہیں، وہ اس خبر کے شائع ہونے کے بعد وہ خوفزدہ ہیں، کیونکہ وہ ان کا جو کیا کہیں گے پیدائشی ملک یا ان کی وفاداریاں، اگر وہ امریکہ میں رہتے بھی ہیں تو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت تو ہے، یہاں پر ان کے بزرگوں کی قبریں ہیں، ان کے رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان کے ساتھ ان کی محبت ختم نہیں ہو سکتی۔ ظاہری سی بات ہے، یہ ایک ہیومن فنومنا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ خبر کیا ہے یہ میں آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک پاکستانی نے بل گیٹ سے $100 ملین کیسے لوٹے، یہ کہانی ہے، اور ہے نجی ایکویٹی فرم دی ابراج گروپ کے سربراہ کی حیثیت سے عارف نقوی سرمایہ کاری کے شعبے میں سرخیل تھے۔ اس نے فلاحی کاموں کے لیے سرمایہ کاروں سے پیسہ بنانے کی کوشش کی۔ اس نے دنیا کے چند امیر ترین اور طاقتور لوگوں کے ساتھ کئی ہفتے گزارے، بشمول بل گیٹس، بل کلنٹن، اور اس وقت کے گولڈ مین سیکس کے CEO لائٹ بلینکفین، یہ اس طرح کر کے نام ہے، میں بلینکفین یہ نام ہے ان کا۔ اس نے دنیا کو چلاتے اور ہلانے والے سرمایہ داروں کو متاثر کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ جو دنیا کو چلا رہے تھے ان کو ہلانا، اس نے ان کو لوٹ لیا سادہ الفاظ میں۔ اور وہ کیسے کی، وہ جو میں نے آپ کو کتاب بتا دی ہے سائمن کلارک اینڈ ولسن لانچ کی جو کتاب ہے، اس میں ہے لکھی ہے یہ پوری کی پوری کہانی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عارف نقوی نے مبینہ طور پر اپنے فنڈ سے تقریباً $780 ملین لیے تھے، جن میں سے $385 ملین کا کوئی حساب نہیں ہے۔ اسے اب 291 سال کی قید کا سامنا ہے، یعنی کہ عدالت میں جو اس کے اوپر الزامات ہے، اور سب اس لیے کہ جب عارف
نیو یارک میں تھے، پرانی بات ہے، اس نے فراڈ کی حد کر دی۔ اس نے سرمایہ کاروں کو ایک گمنام ای میل بھیجا۔ اس ای میل میں ابراج ان کی کمپنی تھی جو لوگوں سے سرمایہ لے کے، جس کو کیپٹل مینجمنٹ کہتے ہیں اس کام کو، تو سرمایہ لے کے تو وہ مختلف اسکیموں میں لگاتے تھے کہ آپ کے پیسے دگنے تگنے ہو جائیں گے، اور پھر نیکی کا لالچ بھی دیا۔ وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا کیا انہوں نے، یہ خبر میں انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ اس ای میل میں ابراج میں برسوں کی غلطیوں کا ذکر کیا گیا۔ یہ ایک بم دھماکہ تھا جس کی وجہ سے ایک نجی ایکوٹی فرم کا خاتمہ ہوا۔ مطلب فنکاری چیک کریں آپ۔ لیکن ایک آدمی نے ایک ایسی کہانی کیسے گھڑی جس سے اس نے دنیا کے کچھ ہوشیار ترین سرمایہ کاروں کو لوٹ لیا۔ نقوی 1960 میں کراچی میں پیدا ہوئے، جہاں وہ شہر کے گرامر سکول میں گئے۔ بعد میں انہوں نے لندن سکول آف اکنامکس میں تعلیم حاصل کی۔ 2003 میں اس نے $118 ملین اکٹھا کرنے کے بعد ابراج گروپ قائم کیا۔ اس نے زیادہ تر رقم مشرق وسطیٰ کی حکومتوں، شاہی خاندانوں اور تاجروں کی طرف سے حاصل کی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ان طریقوں سے سرمایہ کاری کرے گا جس سے عالمی غربت پر قابو پانے میں مدد ملے گی، یعنی کہ نیکی کی طرف راغب کرنے کی کوشش۔ عارف نقوی کو اپریل 2010 میں امریکی صدر باراک اوباما نے 250 دیگر مسلم کاروباری رہنماؤں کے ساتھ انٹرپرینیورشپ پر صدارتی سمٹ میں مدعو کیا تھا۔ وہاں نقوی نے ایسی سرمایہ کاری جس سے غربت کم ہونے میں مدد ملے کی اہمیت پر بات کی اور آنے والے عشروں میں 1 ارب بچوں کو تربیت اور ملازمتوں کی ضرورت کے بارے میں ایک تقریر کی۔ نقوی نے تقریر کرتے ہوئے بتایا کہ ایسا صرف انٹرپرینیورشپ کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ 2 ماہ بعد امریکی حکومت نے ابراج میں $150 ملین کی سرمایہ کاری کی۔ 2008 میں اپنی مقامی الیکٹرک کمپنی کراچی الیکٹرک جو ہماری پاکستان کی ہے کمپنی ہے کہ کراچی الیکٹرک کمپنی کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد نقوی نے بجلی کو زیادہ قابل اعتماد اور کمپنی کو منافع بخش بنا دیا، لیکن اس نے 6000 ملازمین کو روزگار سے بھی محروم کیا، جس کی وجہ سے ہنگامے ہوئے۔ یہ آپ کے نالج میں ہوگا۔ دریں اثنا عارف نقوی نے بڑے پیمانے پر فلاحی گرانٹس کے ذریعے مغربی ممالک اور سرمایہ کاروں کی توجہ حاصل کی۔ عارف نقوی نے دنیا بھر کی یونیورسٹیوں کو لاکھوں ڈالر دیے، بشمول امریکہ کی جائز ہاپکنس یونیورسٹی اور لندن سکول آف اکنامکس، جس نے پروفیسر شپ کو ابراج کے نام سے منسوب کیا۔ بل گیٹس اور میلنڈا گیٹس جیسے ارب پتی مخیر حضرات کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عارف نقوی نے پاکستان میں صحت کی دیکھ بھال اور تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے امان فاؤنڈیشن کے نام سے $100 ملین کی فلاحی تنظیم قائم کی یا شروع کی۔ نقوی اعلیٰ زندگی سے لطف اندوز ہوتے تھے، ذاتی گولف سٹریم جیٹ پر پرواز کرتے اور نئے سرمایہ کاروں سے ملتے تاکہ یہ ان سے متاثر ہوں۔ 2007 تک نقوی دبئی کے پرتعیش گیٹس ایمریٹس ہلز ڈسٹرکٹ میں ایک محل میں شفٹ ہو گئے۔ وہ ڈیوس اور اس طرح کی کانفرنسوں میں باقاعدہ شرکت کرتے جہاں وہ گیٹس کی طرح پسندیدہ بن گئے۔ بل گیٹس 2012 میں نقوی کے گھر پر عشائیہ کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ پروگرام پر مل کر کام کریں گے۔ عارف نقوی جان چکا تھا کہ بل گیٹس جس کی تلاش میں ہے وہ عارف نقوی ہی ہے، کیونکہ عارف نقوی بھی بل گیٹس کی طرح امیر ہے اور غریبوں کے لیے فکر مند بھی ہے۔ یعنی ڈرامہ کیا کریٹ کیا تھا انہوں نے۔ نقوی کو گیٹس فاؤنڈیشن کی جانب سے مبینہ طور پر ابھرتی ہوئی مارکیٹوں میں، ہسپتالوں اور کلینکوں میں سرمایہ کاری کے لیے $100 ملین کی سرمایہ کاری دی گئی۔ اس سرمایہ کاری کی مدد سے نقوی نے دوسرے سرمایہ کاروں سے $900 ملین کی سرمایہ کاری حاصل کر لی۔ عارف نقوی نے پہلے ہی خفیہ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے ساتھ پیسے کا غلط استعمال شروع کر دیا تھا، جس کے بارے میں ان کے بیشتر ملازمین بھی نہیں جانتے تھے۔ اس کا گروپ ابراج 300 سے زیادہ کمپنیوں کے الجھے ہوئے جال سے بنا تھا، جو زیادہ تر دنیا بھر میں ٹیکس کی پناہ گاہوں میں قائم تھا۔ ریگولیٹرز کی جانب سے ایمرجنسی کے لیے لاکھوں ڈالر بینک اکاؤنٹ میں رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، مگر اکاؤنٹ عام طور پر خالی ہوتا تھا۔ ہر سرمائی کے اختتام سے پہلے جب ابراج کیپٹل کو ریگولیٹر کو رپورٹ کرنا ہوتی، عارف اور اس کے ساتھیوں نے اکاؤنٹ میں پیسے منتقل کر دیتے تاکہ ایسا لگتا رہے کہ اس
میں مطلوبہ رقم موجود ہے۔ کچھ دن بعد انہوں نے دوبارہ اکاؤنٹ خالی کر دیا۔ 9 جنوری 2014 کو ابراج کے محکمہ خزانہ کے ایک مینیجر نے اسے لکھا کہ ہمیں 15 جنوری تک $100 ملین کا خسارہ ہو جائے گا۔ نقوی کو سرمایہ کاروں اور قرض داروں کو سچ بتانے کے درمیان انتخاب کرنا پڑا، اور سب کچھ منصوبہ بندی کے مطابق چل رہا تھا۔ اس نے دھوکہ دہی کا راستہ منتخب کیا۔ 2015 میں نقوی نے اپنے آپ کو $53.75 ملین ادا کیے اور شیئر سیل کی آمدنی میں سے $154 ملین بھی خرچ کیے۔ اپنے سرمایہ کاروں کو ان کے فائدے سے محروم کر دیا۔ ابراج گروپ نے پچھلی سرمایہ کاری پر کوئی بھی سرگرمی نہ دکھانے کے باوجود یہ گروپ اب بھی گیٹس سے سینکڑوں ملین ڈالر کی اضافہ سرمایہ کاری مانگ رہا تھا، یعنی کہ فراڈ کرنے کے بعد بھی۔ ستمبر 2017 میں بل گیٹس کی کمپنی نے ابراج کمپنی کو لکھا کہ وہ ثابت کرے کہ یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے کسی کے پیسے کا غلط استعمال نہیں کر رہا، جبکہ ابراج نے مبہم یقین دہانی اور پرانے بینک سٹیٹمنٹ بھیجے۔ گیٹس کی کمپنی نے مزید تفصیلات کے لیے دباؤ ڈالا۔ سرمایہ کار اپنے پیسے واپس چاہتے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ ابراج کے پاس یہ نہیں تھا، یعنی کہ پیسے نہیں تھے۔ گیٹس فاؤنڈیشن نے ابراج کے اکاؤنٹس کی تحقیقات کے لیے ایک فرانسک اکاؤنٹنگ ٹیم کی خدمات حاصل کی۔ ان سب کے دوران نقوی ابھی بھی ممکنہ سرمایہ کاروں سے مل رہا تھا، ایک نئے فنڈ کے لیے $6 ارب اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران نقوی گیٹس کے ساتھ ڈیوس میں عالمی صحت کی دیکھ بھال کے بارے میں ایک ٹیلی ویژن مباحثے میں نمودار ہوئے۔ اس موقع پر بل گیٹس اپنی نشست پر بے چین ہو گیا، اور جب بھی عارف نے آنکھوں سے رابطہ کرنے یعنی آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے نا، یا اس سے گفتگو میں شامل کرنے کی کوشش کی، بل نے دوسری طرف دیکھا، یعنی بل گیٹس ان کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ اکتوبر 2018 میں اس کتاب کے مصنفین نے وال اسٹریٹ جرنل پر ابراج کی مبینہ بدکاریوں کو بے نقاب کرنے والا ایک مضمون شائع کیا۔ تحقیقات سے معلوم ہوا کہ کم از کم $660 ملین سرمایہ کاروں کی رقم ان کی معلومات کے بغیر ابراج کے پوشیدہ بینک اکاؤنٹ یا خفیہ بینک اکاؤنٹس میں منتقل کی گئی۔ پھر ان اکاؤنٹ سے $200 ملین سے زیادہ عارف اور اس کے قریبی لوگوں کو پہنچے تھے۔ آخرکار امریکی پروسیکیوٹرز نے نقوی پر مجرمانہ تنظیم چلانے کا الزام لگایا۔ 10 اپریل 2019 کو اسے لندن کے ہیتھرو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا اور اس کی حوالگی کا حکم دیا گیا تاکہ اس پر نیو یارک میں دھوکہ دہی کا مقدمہ قائم کیا جائے۔ اس کی چونکا دینے والی کہانی دولت مندوں کے لیے ایک انتباہی کہانی کے طور پر کام کرتی ہے، لیکن بیوقوف سرمایہ کار دنیا کی غربت کو دور کرنے کے خواہاں ہیں۔ مصنفین لکھتے ہیں کہ غریب لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوتا اگر عارف اپنی دولت کراچی کی ایک اونچی عمارت کی چوٹی پر لے جاتا اور اس دولت کو پھینک دیتا۔ ہوا سے یہ ڈالر شہر میں پھیل جاتے۔ اب آ جائیں کہ ایک وقت آئے گا جب نیو یارک میں یہ کیس چلے گا، جب اس کی حوالگی ہوگی عارف نقوی کی، تو پھر اس کیس کے دوران بہت سے کردار بے نقاب ہوں گے، اور ان کرداروں میں ایک کردار ہمارے وزیر اعظم کا بھی ہے، اور ان لوگوں کا بھی کردار سامنے آ سکتا ہے جن کے کردار اس طرح کے کھیل کودوں میں، اس طرح کے ڈراموں میں، اس طرح کے مجرمانہ کھیلوں میں کبھی سامنے نہیں آئے۔ یہ فراڈ میرا خیال ہے کہ ملک ریاض تو خیر چلا رہے ہیں نا کام، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ اینڈ پہ وہی نکلے گا۔ بہت سے جو ریسرچر ہیں جن کی ریسرچ ہے اس طرح کی، میں ایک دو کو جانتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا فراڈ ہوگا، اور وہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کوآپریٹو سکینڈلز آئے تھے پاکستان میں، یہ اس سے بھی بڑا فراڈ ہوگا۔ لیکن عارف نقوی نے، میرا خیال ہے کہ یہ عالمی ساہوکاروں کو ٹھگا ہے، اور جس کو آپ کہیں کہ بادشاہوں کو، بڑے بڑے سرمایہ داروں کو، بل گیٹس جیسے سرمایہ داروں کو، تو جب یہ سب کچھ سامنے چیزیں آئیں گی تو مطلب خوف والی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مشکل میں آ سکتا ہے اپنے عمران خان صاحب کے دوستوں کی وجہ سے۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔